صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين صدق الله مولانا صدق رسول الله على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے اللہ پاک نے میسر فرمایا۔ ہم جیسے گناہگار، سیاہکار، خطا کار اللہ نے اپنی رحمت اور اپنی رہنمائی سے ہم پہ یہ مہینہ اور قرآن کریم دونوں کا فضل فرمایا۔
قرآن اور رمضان دونوں کا گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید ہر قسم کے وظیفے سے بہتر ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت وہ ہزارہ وظیفوں سے بہتر ہے۔ قرآن کریم میں حتیٰ کہ کسی کافر کا نام آ جائے اس کو پڑھنے کا بھی ثواب ہوتا ہے، اس کو پڑھنے کی برکت ہوتی ہے۔ فرعون، قارون، حامان یہ کافر تھے، لیکن قرآن کریم میں ان کا نام آیا۔ ابو لہب کافر تھا، قرآن کریم میں ان کا نام آیا۔ اللہ کے دشمنوں کے نام پڑھنے پہ بھی ثواب ملتا ہے، برکت حاصل ہوتی ہے اگر قرآن میں آ جائے۔ قرآن مجید لا ریب کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن مجید حکمت والی کتاب ہے۔ قرآن کریم شفاء للناس ہے۔ قرآن کریم رحمت اور برکت کا خزینہ ہے۔ قرآن کریم ہمارے لیے اللہ کی نوازش کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم ہمارے لیے شافع محشر ہے۔ قرآن کریم ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتا ہے۔ قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کو قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ اس کی جو تلاوت کرتا ہے اس کے اللہ دل کو نور والا بنا دیتا ہے، منور بنا دیتا ہے۔ جب انسان قبر میں جاتا ہے اس کا سارا جسم ختم ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ نے جانا ہے تو کوئی پتہ نہیں ہے جب وہاں ہم کفن میں ہوں گے کہ ہماری کون سا جسم کا حصہ باقی رہے گا، کیڑوں کی خوراک بنے گا۔ ہاں اللہ جسے سلامت رکھے۔ تو وہاں بھی اگر ہم قرآن کے عامل ہوئے، قرآن پڑھنے والے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوئے، قرآن سمجھنے والے ہوئے، قرآن کے ساتھ لگاؤ رہا، قرآن پڑھتے رہے، تو وہاں ہماری قبر بھی روشن ہوگی، ہمارا جسم بھی روشن ہوگا۔ اور ہو سکتا ہے وہاں نورانیت دیکھ کے وہاں فرشتے حساب ہی نہ لیں کہ یہ تو قرآن کا عامل ہے، اس سے کون سا حساب لینا ہے۔ تو قرآن مجید اس دنیا کا بھی دوست ہے، آدمی کا قبر کا بھی دوست ہے، حشر کا بھی دوست۔ رسول کائنات، فخر موجودات، سرور کونین، والی بطحا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن قیامت کے دن آدمی کی سفارش کرے گا۔ قرآن کا حافظ جو ہے وہ 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا۔ قرآن کا عالم جو ہے وہ پوری بستی کی سفارش کرے گا۔ قرآن کا حافظ وہ 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا۔ 10 آدمی اللہ دوزخ میں جانے والوں کو اللہ جنت میں بھیج دے گا حافظ قرآن کی سفارش پہ۔ اور جو عالم قرآن ہے، قرآن کے مطلب کو بھی سمجھتا ہے، قرآن کے زیر زبر کو سمجھتا ہے، اس کے مفہوم کو سمجھتا ہے، تو اللہ کریم جہاں جہاں اس کے قرآن سن کے عمل کرنے والے ہیں، اللہ تمام کی سفارش، تمام کے حق میں اس کی سفارش قبول فرمائے گا۔ تو یہ قرآن معجزہ بھی ہے۔ قرآن دلوں کی رہنمائی کرتا ہے، دلوں کی ہدایت ہے، یہ جسمانی روحانی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ سورہ فاتحہ سے آپ اگر ابتدا کریں قرآن کریم کی تو سورہ فاتحہ یہ شفا ہے۔ سورہ فاتحہ یہ آدمی کے لیے شفا ہے۔ آپ اس کو طاق میں پڑھیں، جس چیز کو بھی پڑھنا ہے طاق میں پڑھیں۔ طاق وہ ہوتا ہے جو 2 پہ تقسیم نہ ہو، تو اس کو اس میں پڑھیں، اللہ برکت کر دیتا ہے۔ اس میں ایک سورت آتی ہے سورہ الطارق قرآن کریم میں، وہ ہر قسم کے مسائل کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ سورہ طارق اور سورہ ابراہیم قوت کے لیے، روب کے لیے، کہ لوگ آپ سے ہیبت کھائیں، آپ کو دیکھ کے شاید راستہ بدل لیں، آپ سے گفتگو نہ کر سکیں۔ سورہ ابراہیم جو 13ویں پارے میں ہے، حضرت ابراہیم کے نام پہ
اور سورہ طارق جو 30ویں پارے میں ہے، اس کی اتنی قوت ہے کہ آپ کے سامنے والا جو ہے، آپ کا مخاطب جو ہے، جس سے آپ بات کر رہے ہیں، وہ آپ کی ہیبت نہ لائے، آپ کے دلائل، آپ کی زبان، آپ کی تیزی، آپ کے الفاظ برداشت نہ کر سکے اگر آپ اس کے عامل ہیں، آپ اگر اس سے محبت کرتے ہیں۔ سورہ اخلاص قرآن کی وہ سورت ہے، صرف اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ لینے سے اللہ کریم 10 پاروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، صرف ایک مرتبہ پڑھ لینے سے، ایک مرتبہ۔ یہ قرآن کی ایک ایک سورت کی آخری جو 2 سورتیں ہیں، سورہ فلق اور ناس، جنہیں معوذتین کہتے ہیں، یہ 2 سورتیں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ نور ہے، جس گھر میں پڑھی جائیں اللہ وہاں سے جادو کا خاتمہ کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو پڑھے جس گھر میں، اللہ اس گھر کو شیطانوں سے محفوظ کرتا ہے۔ پڑھنے والا ہو آدمی ادائیگی کرنے والا ہو، اور اللہ نے آسانی کر دی۔ ایک آدمی ہے، اس کی زبان میں روانی، وہ تیز تیز بول سکتا ہے، تیز تیز پڑھ سکتا ہے۔ ایک بندہ ہے ہکلاتا ہے، اٹک اٹک کے بولتا ہے، جو اٹک اٹک کے بولتا ہے اس کو 2 ثواب ملتا ہے، عام زبان والے سے ڈبل ثواب ملتا ہے، کیوں؟ مشکل سے پڑھتا ہے۔ اللہ کریم کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ قرآن کریم کی جو سورتیں ہیں 114 ہیں، ان سورتوں میں اللہ نے عجیب تاثیر رکھی ہے۔ آپ ان کے اگر صرف مطلب سمجھنا شروع ہو جائیں، 114 صورتوں کے، میں آپ کے سامنے وہ پوری ترتیب سے میں بیان کرتا ہوں، تاکہ یہاں سے اب جب جمعہ پڑھ کے جائیں تو یہ نہ ہو کہ خالی جائیں، آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ قرآن کے متعلق علم آ جائے۔ روایتی جو تقریریں ہوتی ہیں ان سے ہٹ کے میں انشاءاللہ آج بات کروں گا۔ سب سے پہلی سورت جو ہے الفاتحہ۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے شروع میں آنے والی، جیسے کسی بلڈنگ کا دروازہ ہوتا ہے، کسی عمارت میں داخل ہونے کا راستہ ہوتا ہے۔ الفاتحہ، اس کو 7 مسانی بھی کہا گیا۔ 7 کا معنی ہے 7، مسانی جس کو بار بار دہرایا جائے، بار بار پڑھا جائے۔ 7 مسانی کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس لیے کہ یہ ہر نماز میں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ 17 رکھتے ہیں فرض دن اور رات میں، ان 17 رکعات میں سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے، ہر رکعت میں پڑھنا فرض۔ سورہ فاتحہ کی قرات فرض ہے، حتیٰ کہ اگر آپ امام کے پیچھے ہوں تب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے کیسے پڑھیں گے؟ انہوں نے کہا دل میں پڑھ لے، یعنی آواز نہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ سے پوچھا، ہے صحابہ تم کچھ پڑھتے ہو میرے پیچھے؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہم پڑھتے ہیں۔ آپ نے کہا ایسا نہ کیا کرو، کیوں؟ میری قرات میں خلل ہوتا ہے، علاوہ سورہ فاتحہ کے، کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کے علاوہ نماز نہیں ہوتی۔ میں اور آپ کتنے احباب ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے یہ سمجھ لیا کہ سورہ فاتحہ فرض نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو میرے اور آپ کے لیے راہ نجات، اللہ کے رسول سے بڑی کائنات میں کوئی ہستی نہیں۔ ان کی صحیح حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ جو بھی ہو فرقے والا، لوگوں نے گروہ بنا لیا جی امام کے پیچھے نہیں پڑھنی یا ویسے نہیں پڑھنی، جی یہ واجب ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول وہ قرآن میں آ جائیں الفاظ، آپ کے وہ لعاب سے نکلے ہوئے، منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، چاہے وہ صحیح حدیث میں آ جائیں، اللہ کے رسول کا ہر فرمان حجت دلیل ہے، میرے اور آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں فرض ہو یا نفل، اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ رکعت نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر آپ ایک رکعت میں چھوڑتے ہیں تو آپ کی ایک رکعت کی نماز ناقص ہوگی، وہ یعنی وہ پڑھیں گے تو پھر ہوگی۔ ان فرقوں سے نکلیں، ان گروہوں سے نکلیں، اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلیں، چاہے آپ اکیلے ہوں، آپ امام ہوں، مقتدی ہوں، 2 آدمی پڑھ رہے ہوں، 4 آدمی، نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میری اور کسی اور کی بات نہیں ہے۔
یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ، اس کو سورہ شافیہ بھی کہتے ہیں، سفارش کرنے والی. اس کو سورہ شافی بھی کہتے ہیں، شفا دینے والی. سورہ شفا بھی کہتے ہیں، جس سے بیماریوں کا علاج ہو. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اور ان کے ساتھی گئے ایک بستی میں. انہوں نے کہا جی ہمیں کھانا کھلاؤ. بستی والوں کو کہا. انہوں نے کہا جی نہ کھانا ہے نہ رہائش، ہماری بستی سے باہر نکل جاؤ. باہر خیمہ لگا لیے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس بستی کے سردار کو، بڑے کو، سربراہ کو کسی کیڑے نے ڈس لیا. وہ سانپ تھا یا بچھو تھا، کسی سانپ یا بچھو نے ڈس لیا. اب وہ انہوں نے اپنے منتر، اپنے حکمت، اپنے مطلب سب کچھ کیا، علاج کیا، معالجہ کیا، فرق نہیں پڑا. کسی نے مشورہ دیا وہ جو باہر بیٹھے ہیں، جن کو ہم نے کھانا نہیں دیا، رہائش نہیں دی، ان سے پوچھ. اکٹھے ہو کے چلے گئے. ہمارے سردار کو مسئلہ ہے، سربراہ ہے، تکلیف میں. ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے انہیں کہا یہ ہم آپ سے 30 یا 40 بکریاں لیں گے، اور وہاں جا کے سورہ فاتحہ کا دم کر دیا، اور اس دم کی برکت سے اللہ نے اس کو شفا دے دی. یہ سورہ شفا والی بھی ہے. اس کو سورہ کافیہ بھی کہتے ہیں. کافیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکیلی اگر نماز میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے نماز ہو جاتی. آپ اللہ اکبر کہہ کے ثنا نہ بھی پڑھیں، ثنا نہ بھی پڑھیں، صرف سورہ فاتحہ، کوئی اور سورت نہ پڑھیں. رکوع میں کوئی تسبیح نہ کریں. مثلا آپ سجدے میں کچھ نہ پڑھیں، آپ تشہد میں کچھ نہ پڑھیں، آپ کو نہیں کچھ آتا، صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. سورہ کافیہ اکیلی یہ کافی. بلکہ حدیث قدسی میں اللہ نے سورہ فاتحہ کو نماز کہا. سورہ فاتحہ کو نماز کہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی، میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. کہتا ہے الرحمن الرحیم، رب کائنات اپنے فرشتوں کے پاس کہتا ہے اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، میری تعریف کی. وہ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ آسمان پہ فرشتوں میں، آپ تصور کر سکتے ہیں کوئی علاقے کا وڈیرا ہو، بڑا ہو، وہ آپ کے لیے دعا کر دے، آپ کے نام لے. کسی بڑے آدمی کے ساتھ جاتے ہیں جی سیلفی لے لو، جی تصویر کھنچوا لو اپنے لیڈران کے ساتھ. یہ سیاست میں بڑا کچھ چلتا ہے. مذہبی لوگ بھی اب اس بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ اپنے خطبہ، اپنے علماء کے ساتھ تصویر لینا شرف سمجھتے ہیں. یہ اگر مجبوری نہ ہو تو ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے. یہ جو آپ کے سامنے بن رہی ہے یہ سارا شاید ریاکاری کے زمرے میں آتا ہے. اللہ پاک، اور یہ چونکہ ضرورت ہے صرف اس لیے، وگرنہ اس چیز کا شائق نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک شہرت سے محفوظ رکھے، ریاکاری سے محفوظ رکھے. تو اللہ تعالیٰ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ آسمان پہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کر دی. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں سے آگے بڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے یہاں تک میری تعریف کر دی، اب آدھی نماز میرے لیے، آدھی نماز اس کے لیے. میرے لیے تو بیان کر دیا. اللہ رب کائنات، جہانوں کو پالنے والا ہے. اللہ رحمان رحیم ہے. اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، یوم جزا کا مالک. اب آگے جو پڑے گا وہ بندے کے لیے. اللہ کہتا ہے مانگ کے دیکھ، میں تجھے نہ عطا کروں مجھے رب العالمین کس نے کہنا ہے. جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے رب کائنات مجھے سیدھی راہ دکھا. اور پھر ساتھ یہ بھی کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ گمراہوں کا، نہ جاہلوں کا، نہ جن پہ تیرا غضب ہوا، نہ ان کا راستہ. تو وہ اللہ راستہ عطا کرتا ہے. راستہ کن کا ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا.
انبیاء کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ، یہ اللہ کے راستہ. اور یہ بہترین دوست قیامت کے دن پتہ چلے گا نسبت کس کی کس کے ساتھ. بہت خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا رہنما اس کتاب کو سمجھتے ہیں. اللہ قیامت کے دن ان کو انبیاء کا ساتھ نصیب فرمائے گا، اللہ شہداء کا ساتھ نصیب فرمائے گا، اللہ ان پہ احسان فرمائے گا. تو یہ سورت، اس کو یہ ساری سورت ہی کافی ہے. اس کو نماز کہا جاتا ہے. یہ 17 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھ لیں یہ کافی ہو جاتی ہے. یہ سورہ کافیہ. پھر سورہ البقرہ، دوسری سورت. بقرہ گائے کو کہتے ہیں، گائے کو کہتے ہیں عربی میں، مذکر ہو یا مؤنث. گائے مذکر ہو، بیل ہو یا گائے ہو، اس کو بقرہ بولتے ہیں. بنی اسرائیل میں بھتیجوں نے چچے کو مار دیا، بھتیجوں نے جائیداد کی خاطر اپنے چچا کو قتل کر دیا اور شور خود ہی ڈال دیا کہ ہمارے چچا کو کسی نے مار دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس معاملہ آ گیا تو موسیٰ کلیم اللہ تھے. موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، اللہ سے پوچھا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ایک گائے لو، بیل لے لو، اس کو ذبح کر لو، اس کے ٹکڑے کو میت کے ساتھ لگاؤ، جس میت کو جس کو مارا گیا ہے اس کے ساتھ لگاؤ، میت بول کے بتائے گی میرا قاتل کون ہے. اب انہوں نے، وہ بھتیجوں نے لینا تھا، ظاہر وہ وارث تھے. یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جائیداد کی خاطر باپ کو مارنا، چچا کو مارنا پرانی امتوں میں بھی تھا، اور اسلام نے اصول بنا دیا قاتل کو وراثت نہیں ملے گی، قاتل کو وراثت نہیں ملے گی. اگر کوئی اپنے باپ کو مار دے بیٹا وارث نہیں بنے گا، وراثت سے محروم ہوگا. باپ مار دے اولاد کو وراثت کے لیے، جائیداد کے لیے وارث نہیں بنے گا، قاتل وارث نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا ایک گائے لے لو، سیدھا سیدھا مسئلہ تھا. گائے لے لو، بیل لے لو، ذبح کرو، ٹکڑا لگاؤ، میت زندہ ہو جائے گی، بول کے بتا دے گی میرا قاتل کون. انہوں نے کہا کس رنگ کی؟ انہوں نے کہا زرد رنگ کی، کس میں کوئی داغ نہ ہو. انہوں نے کہا کتنی عمر؟ انہوں نے کہا درمیانی عمر، نہ بوڑھی نہ بالکل بچہ، درمیانی عمر کی، بہترین، کوئی اس میں داغ نہ ہو، ایک رنگ کی ہو، زرد رنگ کی. اب ڈھونڈنے لگ گئے. ایک جگہ پہنچتے ہیں، وہاں وہ گائے ملتی ہے پورے علاقے میں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں نے بیچنی ہے، اس کے برابر سونا دو. یہ جو گائے ہے نا، اتنا ہی سونا زیور لے آؤ، گائے دے دیتا ہوں. حالانکہ اگر اللہ کا پہلے ہی حکم مان لیتے، گائے لاتے، ذبح کرتے، پورا ہو جانا تھا. لیکن اللہ جو زیادہ سوال کرتے ہیں، اللہ بدتمیز لوگوں کو پسند نہیں فرماتا. اللہ نے کہہ دیا گائے لاؤ، انہوں نے آگے سے سوال شروع کر دیے. تو اللہ کے رسول نے بھی فرمایا تھا کہ زیادہ سوال سے بچو. صحابہ کرتے ہی نہیں تھے سوال، صحابہ اکرام سوال نہیں کرتے تھے، بہت کم. جب انتہائی ضرورت ہوتی وہ آپ کی طرف دیکھتے رہتے تھے، آپ کوئی بات فرما دیتے. کوئی باہر سے عربی آتا، وہ بات کرتا، عربی آتا، وہ بات کرتا، آپ جواب دے دیتے، اسے وہ لکھ لیتے، سمجھ لیتے. بعض اوقات حضرت جبریل کو اللہ بھیج دیتے، وہ انسان کی صورت میں بات کرتے تو آپ ان کو جواب دیتے. اس طرح علم حاصل کیا. صحابہ تو آپ کے چہرے کو بھی نہیں غور سے دیکھتے تھے کہ احترام اتنا تھا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے وہ بیٹھے ہوتے، اگر ان پہ چادر بچھا دی جائے سارے اس چادر میں آ جائیں، اتنے باادب بیٹھتے، وہ اکٹھے ہو کے بیٹھتے، اور ان پہ، ان کے سروں پہ گویا پرندے بیٹھے. ہم یہاں، میں نے پچھلے جمعے میں بھی کہا تھا کہ دوسرا خطبہ ابھی ختم نہیں ہوتا تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے. یعنی احترام بہت ضروری ہے. آپ نے امام کا، اپنے قائد کا، اپنے لیڈر کا، اپنے خطیب کا، اپنے جو آپ کی خدمت کرتا ہے، جو آپ کو دین بتاتا ہے، اللہ کریم ہدایت نصیب فرمائے. انہوں نے پھر وہ گائے لے لی، پھر انہوں نے ذبح کی،
اس کا ٹکڑا پھر اس میت کے ساتھ لگایا، چچا کے ساتھ، وہ زندہ ہوا باقاعدہ. یہ اللہ والا معجزے عطا فرماتا ہے، اللہ معجزے عطا فرماتا ہے، اللہ کرامتیں عطا فرماتا ہے. جب اللہ کی نفی کوئی کرنے پہ آ جائے، اور پھر بول کے اس نے بتایا کہ میرے بھتیجوں نے مجھے مارا، تو اس نام پہ، حالانکہ وہ صرف 2 مرتبہ بقرہ کا تذکرہ آیا، 2 رکوع میں آیا ہے یہ جو بقرہ، تو اللہ نے اس سورت پوری کو بقرہ کہہ دیا. رسول اللہ نے یہ سورتوں کے نام اللہ کے رسول نے رکھے، یہ مت سمجھے کہ صحابہ نے بعد میں ڈال لی، اور ہوتا اسی میں سے ہے. سورت کا نام، سورت میں لفظ آتا ہے وہاں سے رکھ لیا جاتا ہے. تو پھر تیسری سورت سورہ آل عمران، حضرت مریم علیہ السلام، ان کے خاندان، ان کے باپ حضرت عمران، بعد کہتے ہیں حضرت موسیٰ کے والد، ان کا نام بھی عمران تھا، تو ان کی آل کا تذکرہ ہے. تو یہ سورہ آل عمران. پھر چوتھے نمبر پہ سورہ نساء، عورتوں کی سورت. سورت کا لفظی معنی ہوتا ہے نشانی، علامت، جس سے رہنمائی مل جائے. سورہ نساء، عورتوں کے مسائل. سورہ مائدہ، دسترخوان کو کہتے ہیں، دسترخوان. اس کا یہ جو سورہ نساء ہے، اس میں وراثت کے مسائل بہت ہیں. سورہ نساء میں وراثت کے سارے مسائل، اور وراثت کا جو علم ہوتا ہے اس کو نصف علم کہا جاتا ہے. نصف علم وراثت. حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بڑے تھے عالم وراثت کے. کیا وراثت کہتے ہیں؟ جب کوئی مر جاتا ہے اس کا جو ترکہ پیچھے باقی رہ جاتا ہے، جو چھوڑ کے جاتا ہے، اسے وراثت کہتے ہیں. تو سورہ نساء میں عورتوں کے مسائل اور وراثت کے مسائل. پھر سورہ مائدہ، دسترخوان کی صورت. اور بنی اسرائیل نے مانگا تھا حضرت عیسیٰ سے کہہ کے کہ اللہ ہم پہ دسترخوان اتار، کہ پکا پکایا آئے، پورا دسترخوان آیا. اللہ نے کہا اگر پھر بھی نہ مانا، پھر بھی ایمان نہ لائے، میں ساری قوم پہ عذاب مسلط کر دوں گا. اور جب لوگ ناشکری کرتے ہیں پرانی امتوں میں، اس امت پہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کے رسول نے دعا مانگی، 3 دعائیں کی اپنی امت کے لیے. اے اللہ میری امت کو 2 دعائیں اللہ نے قبول کر لی. مالک ہے وہ، چاہے مان لے چاہے نہ مانے. مختار کل صرف اللہ ہے، رسول صرف مانگ سکتے ہیں. اللہ چاہے عطا کرے چاہے نہ عطا کرے. تو 3 دعاؤں میں سے 2 اللہ نے قبول کر لی. ایک دعا یہ ہے کہ اللہ ان میں سے جو قبول ہوئی، اے اللہ میری امت کو 1 مرتبہ ہی ہلاک نہ کر دینا. پچھلی امتوں میں کسی نے وہ مال میں ملاوٹ کی، ناپ تول میں کمی، اللہ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا. پچھلی کوئی قوم صرف شرک کی وجہ سے تباہ ہو گئی. پچھلی کوئی قوم صرف زنا کاری کی وجہ سے ہو گئی، وہ ختم ہو گئی، نشان مٹ گئے. قوم لوط، قوم ہود، قوم صالح، اہل مدین، شعیب علیہ السلام کی قوم، پورے کھنڈرات، فرعون کے مقبرے، نمرود کے مرکز، پورے اللہ نے علامات. اور جہاں جہاں عذاب آئے آج تک وہاں آباد کوئی نہ ہوا. لیکن اس امت پہ اللہ کا احسان ہے کہ اب اس کے رسول کی دعا کے صدقے، یاد رکھیے نیک لوگوں کی دعائیں، اور خاص طور پہ رسول کی دعا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رحمت ہے. ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. جتنی برائیاں ہم کرتے ہیں شاید پچھلی پوری جتنی امتیں ہیں وہ برائیاں نہ کرتے ہوں، لیکن اللہ اس رسول کی دعا کے صدقے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے. یہ اس کا احسان کریم ہے. کیوں؟ ہم اس کے رسول کے امتی ہیں، پیارے محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے دسترخوان اتار دیا، سب کے سامنے اترا، انہوں نے اس میں سے کھایا. پھر نہ شکری کیا، اللہ نے کسی کو سور بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا، صورتیں بدل دی، مسخ کر دیا، کسی کو غرق کر دیا، صفا ہستی سے مٹا دیا، ہوائیں بھیجی،
سورہ مائدہ. اس کے بعد سورہ انعام. انعام اونٹوں کو کہتے ہیں, نام ان کی جمع انعام. پھر ہر اس جانور کو کہنا شروع ہو گئے جس کے 4 پاؤں ہوتے ہیں, 2 ہاتھ 2 پاؤں. انعام اصل میں اونٹوں کو کہتے ہیں. اللہ نے اونٹوں کے نام پہ سورت نازل فرما دی. پھر سورہ آراف. آراف عرف سے, پہچاننے سے, جنت اور دوزخ کے درمیان ایک طبقہ ہوگا. ایک طبقہ جو نہ دوزخ میں جائیں گے نہ جنت میں جائیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں لوگوں کے بچے اولاد جو چھوٹی عمر میں فوت ہو جائیں, چھوٹی عمر میں فوت ہو جائیں, انہیں اصحاب الاعراف کہا جاتا ہے کہ وہ نہ دوزخ میں نہ جنت میں, چھوٹی عمر میں فوت ہونے. وہ کافروں کے ہوں مسلمانوں کے ہوں. یعنی بچہ جو ہے کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, اللہ کو پہچانتا ہے, فطرت پہ یقین رکھتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُمَجِّسَانِ يُحَوِّدَانِ يُنَصِّرَانِ. باپ ہوتے ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں, باپ ہوتے ہیں مجوسی بنا دیتے ہیں, باپ ہوتے ہیں عیسائی بنا دیتے ہیں, باپ ہوتے ہیں ہندو بنا دیتے ہیں. وہ علاقہ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک پہ لگا دیتا ہے, مشرک بنا دیتے ہیں. بچہ ہر جو ہے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اور ساری کائنات کی بات غلط ہو سکتی ہے, اللہ کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. تو وہ اصحاب الاعراف, ان کے نام پہ اللہ نے سورت نازل کر دی. سورہ انفال. انفال کہتے ہیں نفل سے زائد چیز کو کہتے ہیں, اور یہاں انفاق کے معنی میں, خرچ کرنے کے معنی میں. اللہ نے جو ہمیں دے دی ہماری ضرورت, اس کے علاوہ جو دے دیا وہ زائد ہے, نفل ہے. اب نماز جو ہے, نماز کی 17 رکھتے ہیں, 2 صبح, 4 دوپہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء, 17. اب جو ہم زائد پڑھتے ہیں وہ چاہے آپ سنت موقدہ ہوں چاہے غیر موقدہ ہوں, وتر ہوں, جو بھی, وہ زائد ہے, نفل ہے. تراویح جو آپ پڑھتے ہیں, جو رات کی نماز ہے, نفل ہے, چاہے موقدہ ہے چاہے غیر موقدہ, سارے ہی نفل ہے. فرض وہی ہے جو 17 رکھتے ہیں. تو انفال اللہ نے, یہ انفال نفل کے معنی بھی, خرچ کرنے کے معنی میں اللہ نے پوری سورت کا نام انفال رکھ دیا. سورہ توبہ. توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا, اللہ کی طرف رجوع کرنا. سورہ انفال اور سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے. وحد یہ سورت جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. علماء نے کہا ہے کہ یہ اصل میں ایک ہی سورت, اور دونوں میں حکم ایک جیسے ہیں. غزوہ بدر کا تذکرہ ہے دونوں میں, غزوہ خندق کا تذکرہ ہے, سورہ احزاب میں اسی طرح آگے آتا ہے. یعنی یہ 2 صورتیں ایک ہی ہیں اصل. اور اللہ کو اتنا غصہ آیا, اللہ نے پہلی آیت جو ہے براءۃ من اللہ ورسولہ, اللہ نے برات کر دی مشرکوں سے, اس کے رسول نے بھی. اللہ نے جب مشرکوں کا نام لیا, شرک ایسی بیماری ہے یاد رکھیے. اور میں اس منبر پہ کھڑے ہو کے رمضان کی وساست سے پیغام پورے اس شہر کو, جہاں تک آواز جاتی ہے, جو میرے بھائی آئے ہیں کسی مسلک کے ہوں, کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ نماز جس طریقے سے پڑھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ وہ علماء کا اختلاف تھا, ختم کبھی نہیں ہوگا. کوئی بندہ رفع الیدین کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے, کر لیں سنت ہے, نہ کریں کوئی نہیں کہتا نماز نہیں ہوگی. آپ سینے پہ ہاتھ باندھیں, نیچے باندھ لیں, چھوڑ دیں, اختلافی مسائل. آپ رکوع میں کچھ پڑھیں نہ پڑھیں, یہ سارے اختلافی مسائل ہیں. کوئی وقت نہیں ہے ان مسائل کی. ہر بندے کے پیچھے نماز ہوتی ہے. میں نے بارہا کہا, ہر امام کے پیچھے ہر مسجد میں نماز ہوتی ہے, ہر جگہ پہ. رسول اللہ نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, میرے لیے پوری مسجد کو پاکیزگی اور سجدے کی جگہ بنا دیا گیا. لیکن ایک جرم ایسا ہے, ایک جرم ایسا ہے, وہ ہے اللہ سے شرک کرنا, جس پہ مسالت نہیں ہو سکتی, جس پہ سلو نہیں ہو سکتی, جس پہ نرمی نہیں ہو سکتی. جو بندہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ مشرک ہے, چاہے قبر ہو, چاہے بت ہو, چاہے لکڑی ہو, چاہے کوئی درخت ہو, چاہے کوئی مرکز ہو, چاہے کوئی قبر ہو. اللہ کے ساتھ شرک قبول نہیں ہے, باقی سارے معاملات قبول ہیں. اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے. تو اس توبہ صورت میں اللہ نے شروع کیا
बरातुम मिन अल्लाह व रसूले, वहां मुशरिकों का लफ्ज आया अल्लाह ताला, मुशरिकों से बरात है, मुशरिक से अल्लाह का रसूल का कोई ताल्लुक नहीं है। और वो लोग जो ये यकीन रखते हैं कि शाफ़े महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साखिए कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे, नहीं, रसूल ने फरमाया मेरी शफाअत का सबसे हकदार वो है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, जो शिरक ना करता हो, ना किसी भी लहजे में, किसी भी तरीके में। आप अगर शिरक करते हैं किसी भी लिहाज से अल्लाह के गैर को, वो चाहे नबी हो, वली हो, अहले बैत हो, सहाबी हो, वली, औलिया, अतकिया, असफिया, जितने भी हों, जो अल्लाह के अलावा है वो अल्लाह का गैर है, अल्लाह खालिक है, बाकी सारे मखलूक। शिरक वो माफ नहीं है, बाकी हर चीज माफ। नजर न्याज सिर्फ अल्लाह के। ये सूरत हमें बताती है अल्लाह को कितना गुस्सा है मुशरिक पे, कि अल्लाह ने इसके शुरू में बिस्मिल्लाह ही नहीं रखी, बिस्मिल्लाह नहीं रखी अल्लाह ने। क्यों? अल्लाह मुशरिक पे सबसे ज्यादा गुस्से होता है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बाद लोग कहते हैं आप बड़े सख्त हैं शिरक के मसले में। मुझसे अगर कोई नरम आदमी हो कि मैं कहता हूं इत्तेहाद का दाई हूं, शिरक ना करो, बिदत ना करो, बाकी हर काम जो है आपके नजदीक है, हर मस्जिद अल्लाह का घर है, हर इमाम बरहक है जो शिरक नहीं करता, किसी भी फिरके का हो, वो अहल हदीस हो, बरेली हो, देवबंदी हो, शिया हो, इससे ज्यादा म्याना रवि क्या होगी। लेकिन शिरक के मसले में कोई किसी किस्म की मदाहनत, किसी किस्म की मुआफकत कबूल नहीं है। ये अल्लाह का मामला है, अल्लाह माफ नहीं करेगा। फिर उसके बाद सूरा यूनुस एक पैगंबर के नाम पे है। ये सूरा यूनुस एक पैगंबर के नाम पे, वो मछली वाले जिन्होंने पढ़ा था ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। उसके बाद सूरा हूद, और यहूद एक पूरी कौम की तरह, पूरी कौम की तरफ पैगंबर बन के रसूल हैं। कुरान में 28 पैगंबरों के नाम है, नबियों के नाम 28। और वैसे एक पूछा गया कि जी नबी कितने, आपने फरमाया 1,24,000 कमोबेश। रसूल कितने हैं? 313। उनमें उलुल आज़म बड़े पैगंबर 5, इब्राहिम, मूसा, ईसा, नूह और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। ये 5 बड़े रसूल हैं, ये उनके नाम पे रखी गई। सूरा यूसुफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के शहजादे, याकूब के बेटे, इसहाक के पोते, इब्राहिम के पड़पोते। रसूलुल्लाह ने फरमाया मैंने हजरत यूसुफ को देखा तो गोया आदि कायनात का हुस्न हजरत यूसुफ के चेहरे में अल्लाह ने डाल दिया। उनके नाम पे अल्लाह ने सूरत रखा। फिर सूरा रात, कड़क को कहते हैं, किसी चीज का कड़कना, बिजली का कड़कना, किसी चीज का चमकना, उसके नाम पे अल्लाह ने सूरा रात वहां नाम लिख दिया। सूरा इब्राहिम पैगंबर, किसी ने पूछा था ऐ नबी कायनात अंत खैरुल बरिया, आप कायनात के सबसे बेहतरीन है। फरमाया ज़ाका इब्राहिम, वो इब्राहिम थे, उनके नाम पे अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को रखा, सूरत का नाम रखा। अल्लाह के रसूल से पूछा गया हजरत इब्राहिम कैसे थे, आपने मेराज में देखा? फरमाया ऐसे जैसे तुम्हारा साहिब है, यानी अल्लाह के रसूल का चेहरा हजरत इब्राहिम का चेहरा एक जैसे। और ये वही पैगंबर है जिन्होंने कहा था रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, ऐ रब्बे कायनात इन्हें पैगंबर भेजिए जो आपकी आयात पढ़े, इनको पाक करे, इनको इल्म सिखाए। फिर हिजर, हिजर रुकावट को कहते हैं, हिजर रुकावट को कहते हैं। ये सूरत अल्लाह ने नाम रख दिया। सूरा नहल शहद की मक्खी को कहते हैं, नहल शहद की मक्खी को अल्लाह ने इसका नाम पे सूरत रख दी। सूरा बनी इसराइल, इसराइल हजरत याकूब का नाम, इसराइल हजरत याकूब का नाम, लकब पड़ गया इसराइल। इसका माना है अल्लाह का बंदा, इसराइल का माना अल्लाह का बंदा, जिब्राइल का माना अल्लाह का बंदा। जैसे हम कहते हैं उबैदुल्लाह, अब्दुल्लाह, अब्दुर्रहमान, उबैदुर्रहमान, इसी तरह जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील, जो भी नाम है, ईल अल्लाह का, ईल इब्रानी जुबान का लफ्ज, अल्लाह इसका लफ्जी माना है अल्लाह, माबूद पर हक। तो जो उनको मानने वाला है, हजरत याकूब उस दौर में अकेले पैगंबर थे। हजरत याकूब
अकेले पैगंबर थे, चूंकि हजरत इसहाक के बेटे, उधर हजरत इस्माइल थे, आगे औलाद में से पैगंबर कोई नहीं हुआ। यहां अल्लाह ताला ने याकूब की औलाद में से यूसुफ को पैगंबर बनाया, अपने कौम के वाहिद यकता एक पैगंबर, इसलिए वो उनका नाम इसराइल पड़ गया कि अल्लाह का बंदा। उनकी औलाद को अल्लाह ने कहा बनी इसराइल। बनीन, बनून का माना होता है बेटे, तो बनी इसराइल आज के यहूदो नसारा जो है, हजरत इब्राहीम की औलाद, याकूब की औलाद जो है, उनको कहते हैं बनी इसराइल। उसके नाम पे अल्लाह ने सूरत का नाम रख दिया सूरा कहफ। कहफ गार को कहते हैं, वो 309 साल सोने वाले, वो गार में रहने वाले, वो 7 आदमी थे, एक चरवाहा था बकरियों का, और उसके नाम पे अल्लाह ने वाकया चूंकि बयान किया, अल्लाह ने एक सूरत का नाम ही कहफ रख दिया, गार का वाकया। असल पूछा था किसी ने कि जी इनका वाकया क्या है, जुल्करनैन कौन थे, इस सूरत में अल्लाह ने तज़किरा कर दिया जुल्करनैन का। जी अस्हाबे कहफ कितने साल सोए, इसका बता दिया। फिर ये पूछा कि बनी इसराइल कैसे आए मिस्र से, सूरह यूसुफ में और इसमें बता दिया। और सूरह मरियम, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा की वालदा, बगैर बाप के पैदा होने वाले, उनका इसमें तज़किरा, हजरत ईसा की पैदाइश का तज़किरा इसमें है सूरह मरियम। फिर सूरह ताहा, ताहा हुरूफ मुक़त्तआत में से, हुरूफ मुक़त्तआत कता का माना टुकड़ा होता है, वो हुरूफ जो अलग अलग पढ़े जाए। मसलन आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इकट्ठा पढ़ा गया है, अल्हम्दु इकट्ठा, लेकिन ये जब पढ़े अलिफ लाम मीम ताहा हा मीम अलिफ लाम रा हा मीम ऐन सीन काफ, ये अलग अलग पढ़े जाते हैं, अलग अलग इनका तलफ़ुज़ है, इसलिए इन्हें हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। अल्लाह ने चैलेंज किया दरअसल अरब के बहुत पढ़े हुओं को, बहुत जो अरबी जानते थे, कि तुम बड़े अरबी के माहिर हो, जरा ये बताओ ये जो मैंने हुरूफ लिखे, तोहा लिखा है, इसका मतलब क्या है? सारी खामोश, कोई मतलब नहीं आया। अल्लाह की किताब ला रैब है, इसके मुकाबले की कोई किताब नहीं। कितने लोग हैं जो कुरान की मुखालफत करते, उस दौर में भी इस दौर में भी, कोई एक सूरत नहीं ला सके। ये कुरान बतौर चैलेंज है, हुरूफ मुक़त्तआत इसलिए लाए चैलेंज के तौर पे कि तुम अगर समझते हो इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, अगर तुम्हें शक है ना कि ये किताब पैगंबर अपनी तरफ से लिखता है, तो तुम भी एक किताब लिखो, दुनिया के दानश्वरों को इकट्ठा करो, दुनिया के सहाफियों को इकट्ठा करो, दुनिया के बड़े लिखने लिखारियों को इकट्ठा करो, मुसन्निफीन को इकट्ठा करो, वहां नवीस जितने लिखने वाले हैं उनको इकट्ठा करो, लाओ एक सूरत, पहले कहा कुरान लाओ, कुरान पहले कहा, पूरी किताब, फिर ना पूरा हुआ, कहा चलो ऐसे करो 10 सूरतें लाओ, फिर ना हुआ, कहा फिर एक सूरत ही लाओ। आज तक अल्लाह का फजल है, कुरान का ये मौजज़ा है, मुसलमानों की हकानियत है कि आज तक कोई ऐसी किताब नहीं जो कुरान मजीद जैसी हो, कोई एक सूरत भी, एक आयत भी ऐसी नहीं। फिर उसके बाद सूरा अंबिया, अंबिया नबी की जमा, नबी का लफ्जी माना क्या होता है? नबी का माना होता है ऊंची जगह, ऐसी जगह जहां कोई आम आदमी ना पहुंच सके, उसको नबी कहते हैं, उसकी जमा अंबिया, उनके नाम पे सूरत रखी। सूरा हज, हज इस्लाम का एक फर्ज भी है, और यहां इस्लाम हज के यहां अहकाम भी है सूरत में, और इसका लफ्जी माना है इरादा करना, कसद करना, उसके नाम पे अल्लाह ने सूरा हज रख दी। सूरा मोमिनून, ये सूरा 18वें पारे में सूरा मोमिनून, मोमिनून कहते हैं यकीन करने वाले, ईमान लाने वाले, उनके नाम ने, उन पे नाम पे अल्लाह ने सूरा मोमिनून रख दिया। और मेरे और आपके लिए खुशखबरी है, अगर आप मोमिन हैं, अगर आप ईमान वाले हैं, आप अल्लाह पे यकीन रखते हैं, तो आपका नाम सूरा मोमिन में लाजमन दर्ज हो जाएगा, सूरा मोमिनून में लाजमन दर्ज हो जाएगा। क्यों? वहां लिखी हुई है क़द अफ़लहल मोमिनून, मोमिन कामयाब हो गए। आगे सिफात लिखी है, नमाज की पाबंदी करते हैं, फुला फुला करते हैं, ये चीजें करते हैं, तो उनको मोमिन कहा जाता। अल्लाह से डरते हैं, वो हराम नहीं खाते, हलाल खाते। ये सिफात जब आप में आ जाएं तो अल्लाह की तरफ से खुशखबरी है कि हमारा शुमार भी सूरा मोमिनीन वालों में हो जाए। और सूरा नूर, अल्लाह का, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, नूर का माना रोशनी, उसमें एक आयत आती है, जो बंदा चाहता है मेरा चेहरा पुर नूर हो जाए, मैं खूबसूरत हो जाऊं, लोगों की तवज्जो का मरकज बनूं,
وہ سورہ نور کی تلاوت کرے، خاص طور پہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے ان آسمانوں اور زمین کا۔ اور کتنے پیارے چہرے ہیں دنیا میں کہ لوگ پھسل پھسل کے جاتے ہیں کہ جی بڑی تیرے چہرے میں چمک، بڑی تیرے چہرے میں تازگی ہے، بڑا تیرے چہرے میں کشش ہے۔ اللہ نے کہا یہ ساری کشیں، یہ ساری خوبصورتیاں، یہ ساری رعنائیاں اللہ نے عطا کی ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اس نے سب کچھ بنایا ہے، وہ کائنات کا، آسمان کا، زمین کا، ہر چیز کا نور۔ پھر سورہ فرقان، فرقان کا معنی ہے جو حق اور باطل میں فرق کر دے، سورہ فرقان اللہ نے نام رکھ دیا۔ سورہ شعراء، شاعر کی جمع شعراء، شعر پڑھنے والے، اس کے نام پہ اللہ نے سورہ شعراء رکھ دیا۔ سورہ نمل، نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، بالکل حقیر سب سے جانور، اس کے نام پہ اللہ نے اپنی عظیم کتاب میں نمل نام رکھ دیا۔ یہ نمل بالکل حقیر، جسے آپ پاؤں میں شاید مسلتے ہو، کوئی نظر نہیں آتی عام طور پر، اللہ نے اس کے نام پہ سورت میں، یہ قرآن میں سورت رکھ دی۔ سورہ قصص واقعے کو کہتے ہیں، اللہ نے واقعہ بیان کیا، سورہ قصص رکھ دیا۔ سورہ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، جو جالا بنتی ہے مکڑی، اس کے نام پہ اللہ نے سورہ عنکبوت رکھ دی۔ سورہ روم، روم ایک علاقہ، وہ جو آج جس کو آپ فلسطین کا یہ علاقہ جو ہے، یہ جہاں عیسائیوں کے پوپ رہتے ہیں، وہ علاقہ سارا روم کا علاقہ۔ سورہ لقمان، اللہ کے ایک نیک بندے، ان کو آفر ہوئی تھی کہ جی پیغمبر بننا ہے یا حکمت حاصل کرنی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ پیغمبر نہیں، مجھے حکیم بنا دیں، اور ان کے نام پہ اللہ نے لکھ دی۔ سورہ سجدہ، یہ وہ سورت ہے جو اللہ کے رسول ہر روز پڑھا کرتے ہیں، سورہ سجدہ ہر روز تلاوت کرتے، چونکہ ٹائم کم رہ گیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو انشاءاللہ بتائیں گے اس بارے میں۔ تو یہ آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ سورہ سجدہ، سورہ واقعہ اور سورہ ملک، تین صورتیں ایسی ہیں، یہ 21ویں پارے میں ہے سورہ سجدہ، سورہ واقعہ 27ویں پارے میں، سورہ ملک 29ویں پارے میں۔ اللہ کے رسول نے ان کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کے رسول ان تین صورتوں کے بغیر نہیں سوتے تھے۔ ہر بندہ جو رسول سے پیار کرنے والا، کون ہے جو اس پورے مجمع میں اللہ کے رسول سے پیار نہ کرتا ہو؟ کیوں جی کوئی ہے ایسا جو یہ کہے جی مجھے اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے؟ اس کا تو ایمان ہی کامل نہیں۔ اس رسول نے ایک دن بھی، ایک رات بھی سورہ سجدہ، سورہ واقعہ، سورہ ملک کے بغیر نہیں گزارا۔ کیوں جی؟ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور ان میں 1 منٹ میں ان کا بتا دیتا ہوں۔ سورہ واقعہ جو ہے، سورہ واقعہ فقر سے بچاتی ہے، سورہ واقعہ قرض سے بچاتی ہے، اللہ اسباب مہیا کرتا ہے۔ سورہ واقعہ آپ کی اولاد کے رزق کی ضامن، سورہ واقعہ آپ کے فاقے کا ضامن کہ جی آپ کو فاقہ نہیں ہوگا۔ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے وہ گھر جو ہے وہ فقر سے کبھی اس میں فقر نہیں آئے گا۔ فقر، غربت، فقیری، مسکنت، یہ رزق میں کمی، سورہ واقعہ پڑھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ سورہ ملک، جب ہم قبر میں جائیں گے، مرنا ہر ایک نے ہے، کتنے مردوں کو دفناتے ہیں، وہاں قبر کا ساتھی ہے، عذاب قبر نہیں ہوگا۔ جیسے مرغی اپنے چوزوں کو، بچوں کو بچاتی ہے، یہ عذاب قبر سے بچائے گی۔ سورہ سجدہ، اس کے بارے میں کوئی واضح حدیث نہیں ہے کہ سورہ سجدہ اس کی کیا فضیلت ہے، لیکن اپنے ایک تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں، جو بندہ سورہ سجدہ کا عامل ہے، سورہ سجدہ پڑھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، رب کریم دنیا کو اس کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ یعنی وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے نا، اس میں سجدہ ہے کہ وہ سجدہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، تو رب کریم لوگوں کے دل اس کی طرف موڑ دیتا ہے۔ یہ 3 صورتوں کی تلاوت کیا کریں، اللہ پاک صحیح بات سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔